بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذوالفقار علی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک کا لاکھ کرم ہے کہ کل کا اختتام ایک بہت ہی اچھی خبر پہ ہوا، اور وہ یہ کہ بٹگرام میں دیسی ساختہ کیبل لفٹ میں پھنسے 8 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان چند حقائق کی طرف جن پر ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے، یہ واقعہ جہاں پیش آیا وہاں پہ 2 گاؤں آباد ہیں، ایک کا نام ہے جانگری اور دوسرے کا نام بٹنگی ہے، اور یہ دونوں گاؤں 2 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر واقع ہیں۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے 2 گھنٹے کی مسافت ہے، اور گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی کو دوسرے پہاڑ کی چوٹی سے کیبل لفٹ جو ہے انسٹال کر کے کنیکٹ کر لیا ہے۔ اس طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک یہ افراد جو ہے 4 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیسی ساختہ کیبل لفٹ جو ہے یہ پیٹرول یا ڈیزل سے چلتی ہے، اور اس کی جو مرمت ہے وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ دیسی ساختہ کیبل لفٹ انسٹال ہو رہی تھی تو اس وقت ضلعی انتظامیہ نے یہ چیک کیوں نہیں کیا کہ یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے میجرز پہ پورا اترتی ہے یا نہیں؟ اور یقیناً ضلعی انتظامیہ کے نالج میں یہ بھی ہوگا کہ یہ جو کیبل لفٹس ہیں یہ وقتاً فوقتاً خراب ہوتی ہیں، جن کی مرمت وہیں پر کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ضلعی انتظامیہ کے نوٹس میں تھا، لیکن لگتا یوں ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے اس رسک فیکٹر کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا، اور کنسیڈر نہ کرنے کی وجہ سے یہ معمول جو ہے وہ بنتا چلا گیا۔ اور یقیناً اس طرح کے انسیڈنٹس پہلے بھی ہوتے رہے ہوں گے، اور یہ آخری نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پاسبلٹی ہے کہ ایسے واقعات آگے جا کے پھر جو ہے وہ ہوں۔ اس میں گورنمنٹ کے کردار کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ کہ بچے کیوں جانگری سے بٹنگی کی طرف ہر روز جاتے ہیں؟ کیا جانگری میں کوئی اسکول نہیں ہے؟ اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر جانگری میں کوئی اسکول ہوتا تو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹنگی جو ہے کیبل لفٹ کے ذریعے نہ جاتے۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم تک ایکسس دے، اور جہاں پر وہ بچہ ہے وہیں پر اس کو تعلیم سے متعلق تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ یقیناً اگر اس گاؤں میں یہ اسکول موجود ہوتا تو بچے اس کیبل لفٹ میں نہ سوار ہوتے اور نہ اتنی دیر تک اس میں پھنسے رہتے، اور نہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا۔ اس سے اگلا اہم پوائنٹ یہ کہ جو ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا وہ اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ آپ دیکھیے، یہ آپریشن ایک لمبے وقت تک کے لیے جاری رہا، اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ شام ہوتے ہی جو ریسکیو آپریشن تھا وہ روک دیا گیا، اور اس کے بعد لوکل جو افراد تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باقی جتنے افراد تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ اور چوتھی ایک بات یہ کہ مقامی لوگ جو تھے، لوکل لوگ جو تھے، ان کو اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کو کیوں نکالنا پڑا؟ ریسکیو کے ادارے جو 1122 ہے یا باقی ادارے جو موجود تھے، انہوں نے یہ ٹاسک جو اپنے ذمہ لیا تھا اس کو بخوبی پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ 4 یا 5 حقائق ایسے ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ فیوچر میں اس قسم کے انسیڈنٹس دوبارہ نہ ہوں۔ یہ سوالات جب سامنے آئیں گے تو یقیناً ان کے ہم حل کی طرف بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میرے مطابق جو حل یہ ہے کہ سب سے پہلا حل یہ کہ جو کیبل لفٹ جو ہے دیسی ساختہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کو ریپلیس کر کے گورنمنٹ ایک اچھی کوالٹی کی وہاں پہ کیبل لفٹ جو ہے وہ ان کو فراہم کرے، اور اگر وہاں پہ کوئی کیبل لفٹ ڈیمیج ہے تو وہاں پہ اس کو اچھی قسم کی جو ہے وہ کیبل فراہم کرے، اور اس کی مینٹیننس بھی گورنمنٹ خود اپنی نگرانی میں کروائے، اور وقتاً فوقتاً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو جا کے چیک کرے کہ کہیں یہ فالٹی تو نہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی جو ہے آگے چل کے حادثہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اگلا جو بڑا قدم ہے، دیکھیں 25A ہمارے کا جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور ہر تعلیم جو ہے وہ ہر بچے تک جو ہے وہ پہنچانی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے جانگری میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک اسکول اسٹیبلش کرے تاکہ بچے اپنی لائفز کو ڈیلی رسک نہ کریں۔ آپ میڈیا کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کیبل لفٹ جو ہے یہ زمین سے 900 فٹ کی بلندی پہ تھی، یعنی 274 میٹر کی بلندی پہ تھی۔
اور ہوا بھی وہاں پہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن کرنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی. اور اس سے اگلی ایک اہم ترین بات یہ کہ ہمیں ہیریٹیج نالج کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ان علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ابھی وہاں شفٹ نہیں ہوئے، وہ نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہ وہاں کے ماحول کو سمجھتے ہیں، وہاں کے جو ہے وہ حالات کو سمجھتے ہیں، ان حالات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے، اور انہیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا سولوشن بھی وہاں پہ نکالتے ہیں. اس طرح نسل در نسل یہ انفارمیشن آگے چلتی جا رہی ہے اور وہ نالج ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمیں اس نالج سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. مقامی لوگ وہاں پہ اگر ان کو جو مشکل پیش آتی ہے کس طرح ان کو جو ہے ریزالو کرتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، یہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا یہ کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی اس قسم کا ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے تو لوکل افراد کو اس میں شامل کیا جائے. یہ نہیں کہا جائے کہ لوکل افراد کو ہم اس میں شامل کریں اور پریکٹیکلی اس میں کوئی بھی لوکل بندہ شامل نہ ہو. ایسا ہونے سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ریسورسز کا ضیاع ہوتا ہے، آؤٹ کم بھی کچھ نہیں آتا، اور آخر میں لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ان سب چیزوں کو جو ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے، ایسے مسائل سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اور لاسٹ میں سب سے اہم ترین بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم ریسکیو 1122 کا جو انسٹیٹیوشن ہے یا سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے اس کی تربیت جدید دور پہ کی جائے، اور اس میں یہ ہیریٹیج نالج جو ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ کسی قسم کی بھی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے علاقے میں تو وہ ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو وقتاً فوراً حل کریں. دیکھیں آپ مختلف ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں اور بیانات سن لیں، لوکل افراد یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے اور انہوں نے 1 سے 1.5 گھنٹے میں ان افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے. لیکن آج سارا دن ریسکیو آپریشن چلتا رہا اور آخر میں شام کو جا کے اس کو بند کیا آپریشن کو، اور اس کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ لگا کے لوگوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو ریسکیو کیا. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. یہ 5 یا 6 سٹیپس ایسے ہیں کہ اگر اس کو گورنمنٹ آف KPK اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کو سیریسلی لے، ان پر عمل کرے، تو ہم اس قسم کے انسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، اور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں اور باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہر روز جو اپنی اس لائف کو رسک کرتے ہیں اس سے کم از کم وہ بچ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر اور کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی اور حقائق آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کامنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.